إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات کو سلسلہ وار اور ترتیب وار گزشتہ کئی مہینوں سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمرے کا ذکر سننے کو ملا کہ جسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔ جب آپ نکلے عمرہ کرنے کے لیے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا صحابہ کے ساتھ اور مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ صلح کرنے کے بعد واپس آپ مدینہ لوٹ آئے اور صلح کی شرطوں کے مطابق آئندہ سال پھر آپ نے آ کر کے عمرہ ادا کیا۔ اس سے آگے پیچھے اور اس کے اندر جو چیزیں جو باتیں ہیں اور اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ الحمدللہ سن چکے ہیں گزشتہ خطبے میں۔ آج کا یہ خطبہ اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، گویا ہم ہجرت کے 8ویں سال اس وقت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلح حدیبیہ کی شرطوں کے مطابق جب امن ہو گیا اور پورے جزیرہ عرب میں بہت حد تک چیزیں ٹھیک ہو گئیں اور سنبھل گئیں، تب آپ نے بہت سارے صحابہ کو آپ نے منتخب کیا جو اس لائق تھے، اور آپ نے خط لکھے، اور وہ خطوط جو آپ نے لکھے وہ جزیرہ عرب کے اندر اور اس کے باہر جو بادشاہ تھے، ان کے جو امراء تھے، ان کے نام آپ نے خطوط لکھے، اور ان خطوط میں آپ نے ان سب کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا۔ قبول کر لینے کی صورت میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اس خط کے ذریعے۔ اور اس خط کی بھی الگ الگ بادشاہوں کے نام جو خطوط گئے اس کی بھی تفصیلات ہم نے سنی ہے۔ یہ جو 8 ہجری کے اندر جو چیز پیش آئی، اس میں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر بھیجا۔ یہ خط اصل میں بصرہ کے حاکم کے نام تھا۔ جب یہ صحابی پہنچے، موتا نامی ایک جگہ ہے، وہاں جب یہ پہنچے، وہاں پر روم کے بادشاہ اور اس کے گورنر نے، کہ جس کا نام شرحبیل بن عمرو غسانی تھا، اس نے صحابی کو گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس زمانے میں بھی کسی بھی سفیر یا کسی امبیسڈر کا قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج کے اس دور میں بھی یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ کسی سفیر کو اگر گرفتار بھی کر لیا جائے، وہ جتنا بھی جرم کرے، اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے ملک سے رجوع کیا جائے گا، اس کے ملک سے اور اس کے فارن منسٹری سے رجوع کیا جائے گا، لیکن ڈائریکٹ اس سفیر پہ ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ آج کے زمانے میں بھی کسی سفیر کو مارنا، آج کے دور میں بھی یہی قانون ہے کہ آپ نے جنگ کی شروعات کر دی ہے، اور آپ نے اب جنگ کا آغاز کیا ہے اس ملک سے جس ملک کے سفیر کو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ لگایا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی قانون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفیر صحابی رسول کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ اللہ کے نبی سے صحابہ سے اعلان جنگ کر دیا ہے رومیوں نے۔ اگر اس بات پر خاموشی اختیار کر لی جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ رومی جو پہلے سے اس بات کی کوشش میں تھے اور دوسرے لوگ انہیں اکسا کر کے مدینہ پر چڑھائی کرانے کی کوشش میں تھے، اس سے ان کا حوصلہ اور بڑھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا۔ جہاں صبر کرنے کی ضرورت ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی دوسرا اس زمین پر نہیں ہوا ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑی ہے کہ جہاں اس پر ایکشن لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کیے بغیر ایکشن بھی لیا ہے۔ جہاں ضرورت پڑی ہے آپ نے بڑی حکمت سے کام لیا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اپنی زبان کا استعمال کیا ہے، اور آپ نے حق کو حق اور باطل کو باطل صاف لفظوں میں اعلان کر کے کہا ہے۔ کہاں کب کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے اسی وجہ سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم معاملات کو پورا مکس اپ کر دیتے ہیں۔ جہاں حکمت سے کام لینا ہے ہم وہاں حکمت کو مٹا دیتے ہیں، اور جہاں کھل کر سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے وہاں کچھ اور کرتے ہیں اور بزدلی دکھاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کے سفیر کو جب شہید کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور آپ نے کہا اس واقعے کو ہم بیکار نہیں ہونے دیں گے اور ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے صحابہ کے درمیان اس بات پر گفتگو کی، مشورہ کیا، اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 3000 کا لشکر اب نکلے گا یہاں سے اور رومیوں سے مقابلہ کرے گا، اور اسی سرزمین پر جا کر مقابلہ کرے گا کہ جس سرزمین پر آپ کے صحابی اور آپ کے سفیر کو شہید کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے 3 صحابہ یا آپ نے 3 کمانڈروں کا نام ایک ساتھ لیا، اور آپ نے فرمایا کہ مقرر کیا کہ ان قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد اللہ بن رواحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لشکر، اس کے کمانڈر ان چیف زید بن حارثہ ہوں گے، اگر انہیں شہید کر دیا گیا تو میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر انہیں بھی شہید کر دیا گیا تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔
3 کا نام آپ نے پہلی بار لیا ہے، کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، آپ کسی ایک کو مقرر فرماتے تھے۔ اس میں بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ واقعہ بہت خوفناک ہونے والا ہے اور مارکہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ 3 کا نام لینا اس بات کی طرف ایک طرح سے اشارہ تھا کہ باقی 2 کی شہادت ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکلتے وقت آپ نے ان کے ساتھ چل کر الوداع کہا، اور الوداع کرتے ہوئے یہ نبی کی عادت تھی، آپ کا مزاج تھا، آپ کا طریقہ تھا کہ آپ جب کسی کو بھیجتے، کسی مہم پر، کسی مشن پر آپ روانہ کرتے تو اس کو آپ سواری پر سوار کرتے تھے اور خود پیدل چلتے تھے اور راستے مدینہ کی سرحد تک چھوڑنے جاتے تھے، اور اس دوران آپ نصیحت کرتے رہتے تھے۔ آپ نے نصیحت فرمائی کہ جنگ کے آداب آپ نے سکھلائے، جو کہ آج دنیا میں جنگ کے آداب کے نام پر زیرو ہے۔ آج کے زمانے میں صرف گنڈا گردی ہے، صرف زبردستی ہے، معصوموں کی جان لینا ہے، عوام کی جائیداد و پراپرٹی کو برباد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جاتے ہی ڈائریکٹ ان سے لڑنا ہی جانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، ان سے سوال پوچھنا، ان سے حساب پوچھنا کہ انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ جنگ کی شروعات اور آغاز ہے۔ ان کے لیے پھر بھی امن ہے اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے، اور میرا جو مشن ہے یعنی دعوت اسلام، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو پھر تو قطعاً ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں مانی اور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، تب پھر ان سے جنگ کا آغاز کرنا، اور جنگ کرنے کے لیے لازم ہے تمہارے لیے کہ کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی عمارت کو نہیں گرانا، کسی ایسے شخص کو کہ جو مذہبی ہے، جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے خاص کر لیا ہے، کس دین کا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، جو مذہبی ہے اور اپنے مذہب میں جا کر، خاص طور سے رومیوں سے مقابلہ تھا تو آپ نے واضح کیا، گرجا گھر یعنی چرچ میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا عبادت میں ہے، اس کی عبادت کتنی صحیح کتنی غلط اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اس کو اس فتنے سے اور لڑائی سے اور لوگوں کا خون بہانے سے اسے کوئی لینا دینا نہیں، تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکا بوڑھا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ جنگ کے آداب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، تمام جنگوں کی کیزولٹیز کو آپ دیکھ لیں اور شمار کر لیں، کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ آج چھوٹی سی جھڑپ میں اس سے کئی گنا لوگ مارے جاتے ہیں، ٹوٹل جتنی ہوئی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ چھوٹی چھوٹی جنگوں میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں، وہ بھی اصل فگر اگر سامنے آئے تب، ورنہ جو ہے اصل کچھ ہے اور دکھایا اور بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ یہاں سے صحابہ یہ نکلے اور موتا کے مقام پر، یہ موتا کون سی جگہ ہے؟ یہ موتا اردن میں موجود ہے، جسے جارڈن کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک جگہ ہے، کرک نامی ایک علاقہ ہے، اسی علاقے میں یہ جگہ پڑتی ہے، ایک میدان پڑتا ہے موتا، اسی جگہ صحابی رسول کو شہید کیا گیا تھا اور اسی جگہ یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ یہ موتا بالکل آپ کو فلسطین سے بھی بالکل قریب ہے، ویسٹ بینک سے 50 سے 60 کلومیٹر کی ہی دوری پر ہے۔ مدینہ سے یہاں اردن میں اتنا لمبا سفر طے کر کے صحابہ پہنچے تھے، 3000 کی تعداد میں تھے، 3000۔ رومیوں کا جو لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے موجود تھا، اس کی تعداد تھی 2 لاکھ۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، 2 لاکھ یہ 3000۔ صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے پشو پیش ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم، آپ سے یہ سارے حالات بتا کر کے ایک نیا حکم آپ سے آنے کے لیے انتظار کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میں بھی کافی وقت لگ سکتا تھا کہ وہاں سے اردن سے مدینہ اور پھر مدینہ سے نبی کا حکم یہاں پہنچے، کافی وقت لگ سکتا تھا اور چیزیں تب تک بگڑ جاتی۔ اسی لیے بہرحال جنگ کی شروعات اور اس کا آغاز ہو گیا۔ 3000 2 لاکھ سے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا ہے، تعداد کتنی ہے ہم اسے نہیں جانتے، ہماری مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری مدد تعداد کے کم و بیش ہونے پہ نہیں ہوتی ہے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں۔
اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تعداد میں کم ہونا اللہ کی نظر میں اس کا کوئی معنی نہیں. اللہ کی نظر میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں, آپ نے عدل و انصاف کو قائم رکھا ہے یا نہیں, آپ کے اندر تقوی اور ایمان ہے یا نہیں. اس بنا پر اللہ عز و جل کی مدد آتی ہے, کوئی اور دوسری وجہ نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق چیزیں ٹھیک اسی طرح ہوتی چلی گئیں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ کی شروعات میں پوری مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا, آخرکار شہید کر دیے گئے. نبی کے فرمان کے مطابق جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فوراً سردار مقرر کیا گیا. انہوں نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھاما, داہنے ہاتھ میں تھاما, اور لڑتے ہوئے ان کے بازو داہنے ہاتھ کو پورا کاٹ دیا گیا اور ایک زخم سے ان کا ہاتھ اڑ کے الگ ہو گیا. انہوں نے اس جھنڈے کو اٹھا کر اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما, لڑتے لڑتے بایاں ہاتھ بھی ان کا شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جھنڈا نیچے گر گیا اور پھر آخر میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا. صحابہ خود کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہم نے دیکھا تو 90 سے زیادہ زخم لگے تھے جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم پر, اور وہ سب سامنے کی طرف لگے تھے. اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مقابلے میں ذرا بھی پیٹھ دکھانے کی کوشش نہیں کی ہے اور آخری دم تک انہوں نے اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی جان کو قربان کیا ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وہ اسلامی جھنڈا آیا, آخرکار یہ بھی شہید ہو گئے. ایک وقت کے بعد تینوں سپہ سالاران ایک کے بعد ایک نبی کے فرمان کے مطابق لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. ایک صحابی نے کہا کہ اب ہمیں اپنے میں سے کسی اور آدمی کو, چوتھے آدمی کو مقرر کر لینا چاہیے. سب کی نگاہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑی. وہ تیار نہ تھے, لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ سوائے آپ کے کوئی دوسرا حق نہیں رکھتا ہے, آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں. انہوں نے بہرحال اس ذمہ داری کو سنبھالا. سنبھالتے ہی انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم 3000 اور سامنے 2 لاکھ کتنا لڑیں گے اور کب تک لڑیں گے اور کب تک انہیں پسپا کریں گے, یہ تو بہت مشکل مرحلہ ہوگا ہمارے لیے. انہیں ایک تدبیر سوجھی کہ کسی طرح ہم اپنی تعداد کو اور اپنے لوگوں کو یہاں سے سنبھال کر اور بچا کر حفاظت سے نکال لے جائیں. اس سے بڑی فتح اور اس سے بڑی کامیابی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے. انہیں یہ پلان, یہ سجھائی دی اور انہوں نے اس پر عمل کیا. یہ جنگ کی حکمت عملی یا اس کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو اللہ عز و جل بعض لوگوں کے ذہنوں میں دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, رات کی تاریکی میں سامنے والے حصے کو پیچھے اور پیچھے والے کو سامنے کر دیا, داہنی طرف والے حصے کو بائیں طرف اور بائیں طرف والے حصے کو داہنی طرف کر دیا. انہوں نے صبح میں جب رومیوں کا لشکر سامنے آیا اور انہوں نے بہت زور سے حملہ کرنے کے لیے کہا, رومیوں کا لشکر جب دیکھا کہ یہ چہرے ان کے بدلے ہوئے ہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں, نئے لوگ ہیں, سامنے والا جو اب تک تھا وہ نہیں ہے, کوئی اور ہے, تو انہیں یہ لگا کہ ان کے لشکر میں نیا لشکر اور آ کے شامل ہو گیا ہے, اور اس زور سے انہوں نے حملہ کیا کہ وہ گھبرا کر کے پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. اور یہی چیز خالد بن ولید چاہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا ہم انہیں پیچھے ڈھکیل دیں اور اس کے بعد اپنے لشکر کو سنبھال کر حفاظت سے باہر نکالنا ہے. اور ان کے لشکر سے, ان کے نرغے سے, ان کے پورے جال سے انہوں نے تمام صحابہ کو نکال کر لڑتے ہوئے نکال کر باہر لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے حالات کی خبر ہو چکی تھی مدینہ میں. وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی کو بتلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان گفتگو کی اور آپ نے کہا کہ میں نے زید بن حارثہ کو اپنا کمانڈر مقرر کیا تھا, شہید کر دیے گئے. جعفر بن ابی طالب شہید کر دیے گئے. عبداللہ بن رواحہ شہید کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں مدینہ میں, اور ابھی یہ لوگ وہیں پر ہیں. اتنا لمبا فاصلہ آپ نے خبر دی اور آپ نے کہا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں مسلمانوں کی قیادت سونپ دی, اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیف اللہ ہے, وہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار. اور یہیں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ پڑا, ان کا لقب سیف اللہ, اللہ کی تلوار. اس کے بعد اس سیف اللہ نے مسلمانوں کے لشکر کو بہت اچھی طرح سنبھال کر باہر نکال لیا اور انہیں شکست دے کر کے باہر نکال لیا, سامنے والوں کو ہرا کے باہر نکال لیا کہ وہ آئندہ کبھی ہم پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میرے ہاتھ سے اس دن 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اس قدر میں لڑا تھا۔ آخر میں میرے ہاتھ میں ایک یمنی تلوار جو بہت بیکار قسم کی تھی وہ میرے ہاتھ میں بچی تھی، 9 ٹوٹ گئی تھیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سامنے والوں کا کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 9 لوگ۔ ان 3 سپہ سالاروں کے ساتھ صرف 9 لوگ، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 10 یا 12 تھے۔ بہرحال اگر آپ 9 یا اس سے بڑھ کر 12 کی تعداد کو بھی دے لیں تو بھی لگتا ہے کہ جنگوں میں، اتنی بڑی بڑی جنگوں میں بھی لوگوں کے مرنے کی یا لوگوں کے نقصان ہونے کی اور کیزولٹیز کی یہی حالت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ وہاں سے بحفاظت مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر کہتے ہیں کہ میرے بھتیجوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب جعفر کے بچے نبی کے سامنے آئے تو نبی نے ان کو قریب کیا، بوسہ دیا، چوما۔ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جنگ کی کیا خبر ہے؟ جعفر کی بیوی، جنگ کی کیا خبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصیبوا ھذا اليوم، جنگ کی خبر یہ ہے کہ آج یہ سب لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، ان میں آپ کے شوہر جعفر بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی اسماء بنت عمیس رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارا ذمہ دار ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پریشان ہونے کی، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو کھانا پہنچاؤ کہ آج وہ سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے۔ جس کے گھر میت ہو اس کے گھر کھانا پہنچانے کی بات یہیں سے آئی ہے اور اسی حدیث سے لی گئی ہے اور اسی حدیث سے دلیل لی جاتی ہے، اور اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ یہ سنت ادا کرتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جس کے گھر وفات ہو گئی ہو، اس گھر کے لوگ غم میں اور پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، ہم ان کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں، اور ان کے گھر کھانا پہنچانا چاہیے۔ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لیکن یہاں ہماری کلچر میں ایک چیز ہے کہ جس کو بدلنے کی، جس کو درست کرنے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم لوگ یہاں، ہم سب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر میں وفات ہوتی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے، وہ اس کے تجہیز و تکفین اور ان کی ذمہ داریوں میں وہ لگا ہے، غم سے نڈھال ہے۔ رشتہ داروں کے لیے بریانی بھی پکوانا اسی کی ذمہ داری ہے، ٹینٹ لگا کر رشتہ داروں کے لیے بریانی پکوانا بھی، دیگیں چڑھوانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہ کون سا کلچر ہے کہ جس کو، یہ کون سی تہذیب ہے کہ جس کو ہم لوگوں نے اپنایا اور جس کو لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں، جو ان کے احباب ہیں، دوست ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی مدد کے لیے، ان کی مصیبت میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی کہ جن کے کھانے کی ضرورت ہے، مقامی لوگوں کے، تو ان کے گھر جا کر کے دعوت کھانے کی کوئی دعوت تو ہے نہیں، لیکن سارے لوگ بھیڑ کر کے وہاں ایک فنکشن کی طرح، ایک پارٹی کی طرح سب مل کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ بہت قریبی لوگ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے اگر ان کے ساتھ کھاتے ہیں، گھر میں عورتیں یا جو ان کے بہت عزیز اور قریبی ہیں، تو کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن عام دعوت کی طرح سارے لوگوں کو باہر آ کر ٹینٹ کے نیچے کھڑے ہو کر دعوتیں کھانا، یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہمیں ٹھیک کرنے اور درست کرنے کی، بلکہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کو یہ انتظام کرنی چاہیے، ان کو یہ ذمہ داری سنبھالنی چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ اخلاقی تعلیم دی کہ جو یتیم ہیں ان کی خبرگیری کی جائے، ان کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آیا جائے، جو عورتیں بیوہ ہوئی ہیں ان عورتوں کا انتظام کیا جائے۔ ان عورتوں کے انتظام کی ایک شکل یہیں پر آپ جنگ موتا میں دیکھ لیں، اور یہی جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بہت باکمال خاتون ہیں، یہ بیوہ ہوئیں۔ ان کی عدت گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ابو بکر صدیق عام آدمی نہیں، سب سے اونچے درجے کا آدمی انبیاء کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اسماء بنت عمیس اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی بن گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اس کے بعد اسماء سے نکاح علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور علی سے پہلے ابو بکر کی وہ بیوی تھیں، اور ابو بکر سے پہلے جعفر کی بیوی تھیں، اور جعفر اور علی دونوں کون ہیں؟ سگے بھائی ہیں۔
دونوں سگے بھائی ہیں، تو یہاں اب شریعت ایسے ہے، اتنی آسان، اتنا بہتر، اتنا پرسکون، اور نظم و نسق کا یہ طریقہ ہے کہ ہم کسی کو بے یار و مددگار اپنے معاشرے میں نہیں چھوڑتے ہیں۔ مہینے مہینے چند پیسے پہنچا دینا وہ کافی نہیں ہوتا ہے، چھت کا انتظام اور ایک ذمہ دار اور ایک خبرگیری کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرف معاشرہ اور سوسائٹی دھیان نہیں دیتا ہے۔ بہرحال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت اچھی طرح سے تمام چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمام چیزوں پر سچائی کے ساتھ، کھلے دل سے، نیک نیتی کے ساتھ، یقین اور ایمان کے ساتھ، اللہ سے اور اپنے رب سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے نیکی اور خیر کے جتنے بھی کام معاشرے کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اور ہم سے وہ ضرورت ہو سکتی ہے پوری، تو ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کہ اگر ہم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ ڈائریکٹ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے ڈائریکٹ اللہ کی مدد ملے تو اسے چاہیے کہ اس زمین پر موجود اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے ایمان اور عقیدے کو بہتر فرمائے، ہمارے اخلاق اور معاملات کو بھی اللہ عز و جل درست فرما دے۔ اللہ عز و جل ہمارے ظاہر کو بھی بہتر کر دے، ہمارے باطن کو بھی بہتر کر دے۔ اللہ عز و جل پورے معاشرے اور پوری قوم کی مدد فرما، ہم سب کی خاص مدد فرما، جو ظلم ہے اس ظلم کا خاتمہ فرما، اور اے اللہ اس زمین پر موجود مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم انصرنا علیہم، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے اوپر رحمت نازل فرما اور انہیں کروٹ جنت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔